27ویں آئینی ترمیم کی منظوری کے لیے وزیر اعظم اتحادیوں کو اعتماد میں لیں گے۔ حکومت کے متحدہ قومی موومنٹ پاکستان اور قاف لیگ سمیت اتحادی جماعتوں سے رابطے میں تیزی۔ وزیر اعظم ہاؤس میں ملاقاتوں کا سلسلہ آج سے شروع ہونے کا امکان۔ ترمیم پیش کیے جانے سے قبل شہباز شریف حکومتی اتحادی جماعتوں کے اعزاز میں استقبالیہ دیں گے۔ پیپلز پارٹی اور نون لیگ ایک پوائنٹ پر پہنچ گئے، دیگر اتحادی جماعتوں کو بھی اعتماد میں لیں گے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کہتے ہیں 27ویں ترمیم آنے والی ہے، کوشش کریں گے آئین کے مطابق پیش کریں۔ بلاول بھٹو نے اپنے بیان میں ہوا میں باتیں نہیں کی، یہ نہیں ہوگا جلد بازی میں ترمیم منظور کروا لی جائے۔ حکومت نے 27ویں ترمیم کا ڈرافٹ شیئر کیا ہے۔ پیپلز پارٹی کی سینیٹر شیری رحمان کہتی ہیں ترمیم پر پارٹی کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی میں مشاورت کریں گے۔ عوام کے حقوق پر یک طرفہ کلہاڑی نہیں ماری جا سکتی، مسودے میں کافی چیزوں پر ممبران کی رائے لینی ہے۔ تو چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے جس طرح سماجی ویب سائٹ پہ کہا کہ جی پی ایم ایل این کی لیڈرشپ نے پاکستان پیپلز پارٹی سے رابطہ کیا ہے اور انہوں نے یہ شکیں رکھی ہیں، ہم اس کو سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی میں لے کر جائیں گے۔ تو ظاہر ہے سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کی میٹنگ اب زیادہ دور نہیں ہے، تو جیسے ہی میٹنگ ہوگی اس میں فیصلے سامنے آئیں گے۔ 27ویں آئینی ترمیم پر فیصلہ سی ای سی اجلاس میں ہوگا، پیپلز پارٹی کے سینئر وزیر شرجیل انعام میمن کہتے ہیں۔ بلاول بھٹو نے اہم اجلاس طلب کر لیا ہے جس میں ترمیم سے متعلق غور کیا جائے گا۔ پیپلز پارٹی نے ملک کو 73 کا آئین دیا، آئین پاکستان میں ضروریات کو دیکھتے ہوئے ترامیم ہوتی ہیں، پیپلز پارٹی عوامی مفاد میں بہتر فیصلہ کرے گی۔ صدر مملکت کی دوحہ میں امیر قطر سے ملاقات، شیخ تمیم بن حمد الثانی نے امید ظاہر پاکستان اور افغانستان موجودہ مسائل حل کر کے حالیہ چیلنجز کو پس پش ڈال دیں گے۔ صدر زرداری کی دفاعی پیداوار، زراعت اور غذائی تحفظ کے شعبوں میں تعاون بڑھانے کی تجویز۔ امیر قطر نے تجویز پر رضامندی ظاہر کر دی۔ امیر قطر نے دورہ پاکستان کی دعوت بھی قبول کر لی۔ صدر مملکت کی چینی نائب صدر سے بھی ملاقات۔ آصف علی زرداری نے کہا چین سے دوستی پاکستان کی خارجہ پالیسی کا بنیادی ستون ہے۔ ہانگ زنگ نے یقین دہانی کرائی چین سی پیک کے دوسرے مرحلے میں بھی پاکستان کے ترقیاتی منصوبوں میں تعاون جاری رکھے گا۔ حکومت کا 24 سرکاری ادارے بیچنے کا فیصلہ، پی آئی اے کی نچکاری سال کے آخر تک مکمل ہو جائے گی۔ وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے کہا ہے کہ معیشت درست سمت میں گامزن ہے، قومی آمدن بڑھانے کے لیے ٹیکس نیٹ بڑھایا ہے۔ 9 لاکھ نئے فائلرز کا اضافہ ہوا۔ گوگل پاکستان کو ایکسپورٹ ہب بنانے کا منصوبہ رکھتا ہے۔ اے آئی پر مبنی ترقی کے لیے ایکو سسٹم تشکیل دینا ہوگا۔ ووٹرز نے تاریخ رقم کر دی، زہران ممدانی نیو یارک شہر کے پہلے مسلمان میئر بن گئے۔ ڈیموکریٹ پارٹی سے تعلق رکھنے والے نو منتخب میئر نے پہلی ہی تقریر میں کہہ دیا نیو یارک شہر اب وہ نہیں رہا جہاں اب اسلامو فوبیا کے نام پر انتخاب جیتیں، سیکیورٹی اور انصاف سب کو فراہم کیا جائے گا، خوف کی شکست اور امید کی جیت ہوئی ہے۔ 2001 کے بعد نیو یارک کے میئر انتخابات میں سب سے زیادہ ٹرن آؤٹ ریکارڈ کیا گیا ہے۔ زہران ممدانی نے نیو یارک کا میئر منتخب ہو کر 2 ریکارڈ بنا دیے۔ وہ امریکی تاریخ میں پہلی مرتبہ کم عمر میئر منتخب ہوئے۔ نیو یارک کے لوگوں نے پہلی بار کسی مسلمان امیدوار کو میئر کے عہدے کے لیے منتخب کیا ہے۔ زہران ممدانی نے ٹوٹل کاسٹ کیے گئے ووٹوں میں سے 49.6% کی بھاری اکثریت سے کامیابی حاصل کی۔ ممدانی نیو یارک کے شہریوں سے وعدہ کر چکے ہیں وہ رہائشی کرایوں کو بڑھنے نہیں دیں گے، بسوں میں سفر کو مفت بنانے کے اقدامات کریں گے۔ امریکی صدر نے نیو یارک انتخابات میں شکست کی وجہ بتا دی۔ انہوں نے اعتراف کیا کہ وہ انتخابی مہم میں موجود نہیں تھے۔ حکومتی شٹ ڈاؤن کی وجہ سے بھی میئر نیو یارک کے انتخاب میں شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ ڈونلڈ ٹرمپ کہتے ہیں میئر کے انتخاب کے لیے نیو یارک میں ریپبلکن پارٹی کی کارکردگی بہت خراب رہی۔ امریکی صدر دھمکی دے چکے ہیں وہ زہران ممدانی کی جیت پر نیو یارک کے $12 بلین سے زائد کے فنڈز روک لیں گے۔
امریکہ کے ریاستی انتخابات میں پہلی بار مسلمان خاتون نائب گورنر بن گئیں۔ ورجینیا میں ڈیموکریٹس کی ایبی گیل اسپین برجر گورنر اور غزالہ ہاشمی نائب گورنر کے طور پر کامیاب ہوئیں۔ نیو جرسی میں بھی ڈیموکریٹ پارٹی نے نمایاں کامیابی حاصل کی۔ میکی شیرل نے گورنر کا الیکشن جیت لیا۔ اٹلانٹا میں میئر کے انتخاب میں آندرے ڈکنز دوسری بار میئر منتخب ہو گئے۔ سپریم کورٹ دھماکے میں زخمی نوجوان جان کی بازی ہار گیا۔ اے سی پلانٹ میں دھماکے میں 13 افراد زخمی ہوئے تھے۔ دھماکے کی سی سی ٹی وی فوٹیج اب تک نیوز نے حاصل کر لی۔ فوٹیج میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ٹیکنیشینز اے سی کمپریسر کی مرمت میں مصروف تھے، اسی دوران زوردار دھماکہ ہوا۔ پنجاب حکومت کا گندم کی قلت کے خدشے کے پیش نظر اہم فیصلہ۔ فیڈ ملز میں گندم کے استعمال پر پابندی میں 30 روز کی توسیع۔ محکمہ داخلہ پنجاب کے مطابق پابندی کا اطلاق 1 دسمبر تک رہے گا۔ گندم صرف فلاور ملز میں آٹا بنانے کے لیے استعمال ہوگی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے بابا گرو نانک دیو جی کے 556ویں جنم دن پر سکھ برادری کو دلی مبارکباد دی۔ کہتے ہیں بابا گرو نانک نے انسانیت کو امن، برابری اور رواداری کا درس دیا۔ اس بات پر فخر ہے کہ بابا گرو نانک سے منسلک مقدس مقامات پاکستان میں ہیں۔ ان کی حفاظت حکومت کی ترجیحات میں شامل ہے۔ زائرین کو مذہبی مقامات تک رسائی اور سہولیات کی فراہمی کے لیے ہر ممکن اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ کراچی میں کورنگی ویٹا چورنگی کے قریب ٹرالر اور موٹر سائیکل میں تصادم۔ حادثے میں ایک شخص جاں بحق، ایک زخمی ہو گیا۔ جاں بحق شخص کی شناخت عابد کے نام سے ہوئی۔ زخمی صابر کو اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ جاں بحق اور زخمی افراد بھائی ہیں۔ پنجاب کے مختلف شہروں میں اسموک کی بنا پر فضائی آلودگی برقرار۔ ملتان میں صبح کے اوقات میں حد نگاہ کم، ایئر کوالٹی انڈیکس 408 ریکارڈ کیا گیا۔ محکمہ موسمیات نے آج زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 28 سینٹی گریڈ رہنے کی پیش گوئی کر دی۔ راولپنڈی میں ڈینگی کے وار تھم نہ سکے۔ 24 گھنٹوں میں مزید 20 افراد میں ڈینگی وائرس کی تصدیق ہو گئی۔ مختلف اسپتالوں میں ڈینگی کے 31 مریض زیر علاج۔ ڈی ایچ اے کے مطابق رواں سال اب تک 21,440 افراد کی اسکریننگ کی جا چکی۔ 1,409 افراد میں ڈینگی وائرس کی تصدیق۔ کراچی چڑیا گھر سے رانو ریچ کو C-130 طیارے کے ذریعے اسلام آباد روانہ کر دیا گیا ہے۔ رانو کی منتقلی کے دوران اس کی صحت اور ٹریننگ کا جائزہ لیا گیا۔ منتقلی میں 2 مرحلے میں مکمل ہوگی۔ پہلے مرحلے میں رانو کو اسلام آباد ری ہیبلیٹیشن سینٹر منتقل کیا جائے گا، پھر دوسرے مرحلے میں اسے گلگت بلتستان کے قدرتی ماحول میں چھوڑا جائے گا۔ رانو کی دیکھ بھال کے لیے ایک ڈیپٹی کنزرویٹر رینک کا افسر تعینات کیا جائے گا۔ رواں سال کا سب سے بڑا روشن اور زمین کے قریب ترین فل مون آج رات نظر آئے گا۔ اسپارکو کے مطابق سپر مون آج شام 6:19 پر اپنے عروج پر پہنچے گا۔ سپر مون عام چاند کے مقابلے میں 16% زیادہ روشن نظر آئے گا۔ سال میں عموماً 3 سے 4 سپر مونز دیکھنے کا موقع ملتا ہے۔ ابھی سبسکرائب کریں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔